بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ معزز سامعین کرام، رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اکثر حصہ گزر چکا ہے، بقیت 7-8 دن باقی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے قدر کی توفیق عطا فرمائے اور گزشتہ جو ایام گزرے ہیں اس میں ہم نے جو کچھ عبادتی کی اللہ اسے قبول فرمائے، جو کوتاہیاں ہوئے اسے معاف فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اس آیت میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ درمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور تہیہ کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننا ہے تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور جس کے بعد اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لہذا اس پر شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خدا تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تو معذور ہو گئے، اس لیے کہ مہر لگانا خود انہی کی ضد اور تہیہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ حق بات نہیں ماننی۔ معزز سامعین اکرام، ان آیات کریمہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ پھر دنیا کی سزا بعض اوقات یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ انسان آخرت کے حساب و کتاب سے بے فکر ہو کر اپنی نافرمانی اور گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی برائی کا احساس بھی اس کے دل سے چلا جاتا رہتا ہے۔ ایسے حال کے متعلق بعض بزرگوں کا ارشاد ہے، گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جس طرح نیکی کا نقد بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار نظر آتا ہے، پہلے نقطہ گناہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیاہی سارے قلب پر محیط ہو جاتی ہے، اور اب اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے نہ بری چیز کو برا، اور نیکی بدی کا امتیاز اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی ظلمت و سیاہی کا نام قرآن کریم میں رانا آیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اور ترمذی نے سند صحیح کے ساتھ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایسے لوگ جو قیام دلائل کے باوجود کفر پر اڑے رہتے ہیں، آخرکار علم الہی میں کفر پر ہی مرنے والے ہیں۔ جو لوگ دلائل حق میں غور نہیں کرتے اور باطل پر جمے رہتے ہیں، ان کے قبول حق کی صلاحیت جو ہر انسان میں فطری طور پر ودیعت کی جاتی ہے، روز بروز کمزور ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ بالکل مردہ ہو جاتی ہے۔ آیت میں اشارہ خاص طور پر یہود مدینہ کی جانب ہے، گو اس میں دیگر کافر و مشرک بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ یہود مدینہ کا کفر جحود کی قسم کا تھا، یعنی یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پیشن گوئیوں اور آپ کے علامات سے بخوبی واقف تھے، اس کے باوجود دانستہ طور پر یعنی جانتے ہوئے بھی اغماض اور اخفاء سے کام لیتے تھے، یعنی حق کو چھپاتے تھے تاکہ اپنی دینی ریاست اور دنیاوی سیادت میں فرق نہ آئے۔ اس آیت میں ازلی کافروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح نصیحت کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر قرار دیے گئے، مگر ان کے ساتھ علیہم کی قید لگا کر بتلا دیے کہ یہ برابری کفار کے حق میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں، بلکہ ان کو تو تبلیغ و تعلیم اور اصلاح خلق کی کوشش کا ثواب بہرحال ملے گا۔ اس لیے پورے قرآن کریم کی کسی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کو بھی دعوت ایمان دینے سے روکا نہیں گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دعوت دین اور اصلاح کا کام
کرتا ہے خواہ مؤثر ہو یا نہ ہو، اس کو بہرحال اپنے عمل کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یعنی ہمیں بھی لوگوں کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، بتلاتے رہنا چاہیے، خواہ وہ عمل کرے نہ کرے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے 3 اہم اعضاء یعنی دل، کان اور آنکھوں کا ذکر کیا ہے۔ دل یہ محض گوشت کا ایک لوتھڑا نہیں ہے، بلکہ اس کو عقل، قلب اور فؤاد سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوچ کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے اور قوت ارادے کا تعلق قلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی قوت ارادی کو فؤاد کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یاد رکھو، کان، آنکھ اور دل سب کے متعلق سوال ہوگا۔ یہ اعضاء اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ انسانی جسم میں یہی چیزیں علم کے ذرائع ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو انسان کی کچھ حقیقت نہ ہو، یا اگر اللہ تعالیٰ یہ اعضاء عطا کر دے اور پھر انسان ان سے کام ہی نہ لے تو اس کی مثال قرآن پاک نے یہی بیان فرمائی، صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ گویا کافروں کی مذمت کی ہے کہ ان کی حالت یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہے کہ انسان دل کے ساتھ سمجھے اور غور کرے، کیونکہ یہ دل ہی منبع اخلاق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کے ذکر میں تطلع علی الافئدہ فرمایا، یعنی جہنم کی آگ کا اثر سب سے پہلے ایسے لوگوں کے دلوں پر ہوگا، کیونکہ انہوں نے قلب جیسے مرکز اخلاق کو بگاڑا۔ تو جہنم کی آگ کا اثر بھی پہلے دل ہی پر ہوگا، جسم کے باقی حصوں یعنی ہاتھ، پاؤں پر آگ کا اثر بعد میں ہوگا۔ معزز سامعین کرام، آج کے سبق میں جو فوائد ہے اور جو خلاصہ ہے، ضد اور ہٹ دھرمی بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور تہیہ کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننا ہے، تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ نمبر 2، گناہوں کی دنیاوی سزا سلب توفیق ہے، یعنی انسان اگر گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے اس سے توفیق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندے کو توفیق ملتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص دعوت دین اور اصلاح کا کام کرتا ہے، خواہ مؤثر ہو یا نہ، اس کو بہرحال اپنے عمل کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ انسان کے اعضاء کے متعلق بعض پرس ہوگی، یعنی پوچھا جائے گا تو انہیں اپنے ہاتھوں کا، پیروں کا، کانوں کا، دل کا، آنکھ کا کہاں استعمال کیا۔ اس لیے تمام اعضاء کو ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔